حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اعزاز کہ صحابہ کے اجتماع میں حضور نے فرمایا صحابہ اس بات کو پہچان لو کہ مجھے ابو بکر نے کبھی دکھ نہیں دیا، میں ابو بکر سے خوش ہوں۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میرے پاک نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر ما ایمان امتی لرجہ، فرمایا اگر میری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں جناب ابو بکر کا ایمان ہو، میں محمد عربی اعلان کر رہا ہوں ساری امت پہ پلہ ابو بکر کا بھاری ہوگا۔ ہمیں اہل سنت میرا نبی جس کو جو اعزاز دے ہم اس اعزاز کو مانیں گے۔ جس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزتوں عظمتوں کو آقا خود بیان فرمائیں اور امت کو درس دیں، ان سے پیار کرنا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ بازار میں راستے میں حضرت صدیق اکبر سے آگے چل رہے تھے، سرکار نے حضرت ابو الدرداء کو بلایا، فرمایا ابو الدرداء تمہیں پتہ ہے اپنے سے بہتر بندے کے آگے چلتے ہو، ابو بکر پیچھے ہیں تم آگے چل رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے ابو بکر وہ ہے کہ نبیوں کے بعد سورج کی آنکھ نے ابو بکر جیسا دیکھا ہی کوئی نہیں۔ مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ کسی کا استاد کسی کی تعریف کر دے، شاگرد اس کا حیا کرتے ہیں، پیر صاحب کسی کی تعریف کرتے ہیں، مرید اس کا حیا کرتے ہیں، وہ امتی کیسا نبی تعریف کرے اور امتی کو حیا ہی نہ ہو۔ صحابہ کرام کے مسئلے پر اور صحابہ کرام میں بھی جناب صدیق اکبر آپ دیکھیں تو صحیح ان کے مقدر کو، ان کی شان کو، زندگی میں آقا کی رفاقت ملی، آقا کے تشریف لے جانے کے بعد تمام جنتیوں کی امامت و خلافت ملی، مصلی رسول اور منبر رسول پہ مصطفیٰ کی نیابت ملی۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہ ذات ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یہ جو میں نے آیات آج کے جمعہ پر میں نے تلاوت کی ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا حضرت بلال کی بھی واہ شان ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام بیان کرتے تھے رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحمت نازل فرمائے۔ تین باتوں کا ذکر میرے آقا فرماتے زودنی ابنتا، ابو بکر نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا، وحملنی الی دار الہجرہ، اور ہجرت کی رات مجھ محمد عربی کو کندھوں میں اٹھایا، مدینہ پاک کی طرف لے گئے۔ اور تیسری بات وَآتَقَ لِي بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اور اپنے مال سے بلال خرید کر کے مجھ محمد کو دیا۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جن کے کارناموں کو بیان کر کے میرا نبی رحمت کی دعائیں دے، میں فرقہ واریت کی آگ نہیں لگانا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں اگر کلمہ پڑا ہے دل سے تو حیا کر ان کا جن کی عظمت کے خطبے میرا نبی خود بیان کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی کسی دروازے سے جائے گا، کوئی کسی دروازے سے جائے گا، جو نمازوں میں زیادہ ہوا باب الصلاۃ سے جائے گا، جو صدقے میں زیادہ ہوا باب الصدقہ سے جائے گا، جو جہاد میں زیادہ ہوا باب الجہاد سے جائے گا، کوئی باب الصوم سے جائے گا، مختلف ہیں۔ اچھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے آرام سے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو 8 دروازوں سے جہاں سے چاہے چلا جائے؟ مزاج دیکھیں جناب صدیق اکبر پاک کا، ان کا نظریہ یہ تھا
کسی کو پتا ہو یا نہ ہو حضور کو تو پتا ہے نا۔ آقا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو ہر دروازے جہاں سے چاہے چلا جائے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سن لو، جنت کا ہر دروازہ چاہے گا کہ ابو بکر مجھ سے گزرے۔ سبحان اللہ، جنت کے 8 دروازے جس کے استقبال کے لیے منتظر ہوں، اور جنت کے 8 دروازے جو چاہتے ہیں کہ ابو بکر ہم سے گزریں، تو آپ سوچ سکتے ہیں آپ کو جنت کا شوق ہے اور جنت کے ہر دروازے کو ابو بکر کے قدم چومنے